وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ انہوں نے اتباع کی اس کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی جو جادو کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو 2 فرشتوں پر بابل میں اتارا گیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ دنیا میں ایک زمانے کے اندر جادو کا بڑا غلغلہ تھا، بڑا زور تھا، خاص طور پر بابل شہر کے اندر۔ اور یہ آج کل جو عراق بنتا ہے ملک، تو اس کے اندر یہ بابل شہر تھا، اور بڑا یہ قدیم شہر تھا۔ قبل از مسیح بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، دجلہ کے کنارے پر یہ تھا۔ تو یہاں جادو کا بڑا زور تھا، اور عام لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ جادو ہے، یعنی جادو میں اور معجزے میں فرق وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ اور دیکھیں جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے نہیں کروایا، جادو اور معجزے کے فرق والا، یہ الگ سے فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ کام کروایا، کیونکہ گویا کہ اس معاملے میں انبیاء کرام تو ایک فریق بن گئے نا۔ ان کے معجزات اور جادوگروں کے جادو کے درمیان میں فرق کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اتارا بابل میں، اور پہلے تو دلائل کے ذریعے سے ان 2 فرشتوں کا فرشتہ ہونا ثابت کیا، جیسے کہ معجزات کے ذریعے سے، آیات بینات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا انبیاء ہونا ثابت فرماتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے آ کر لوگوں کو بتایا اور سکھایا کہ دیکھیں یہ جادو ہے، اور معجزات میں اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جب وہ یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو بھی سکھایا تھا، جادو کی جتنی بھی جہتیں ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، سب کا علم ان کو دیا تھا۔ اور اس کو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے کوئی عالم لوگوں کے مابین کوئی بدعات پھیل جائیں یا کفریہ کلمات لوگوں کے مابین پھیل جائیں، اور لوگوں کو تمیز نہ رہے، لوگ انجانے کے اندر وہ بدعات کر بیٹھتے ہوں، یا انجانے میں وہ کفریہ کلمات کہہ ڈالتے ہوں، تو کوئی عالم ان کفریہ کلمات کو لکھ کر یا ان بدعات کو لکھ کر وہ ان کو لوگوں کو دے دے کہ دیکھو یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ تم نے نہیں کہنے، ان سے بچنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ فرشتے آئے تھے، اور انہیں جادو سارا آتا تھا، ساری اقسام آتی تھی، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ساری باتیں جادو ہیں، ان سے تم نے بچنا ہے۔ یا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے لوگوں میں جھوٹی احادیث بھی تو پھیل جاتی ہے نا، خود سے بنائی ہوئی کھڑی ہوئی، یا کسی حکیم کا قول ہے، بس ایک دوسرے سے سنتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی حدیث میں یوں آیا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ اب کوئی محدث ان ساری باتوں کو جمع کر دے کتاب میں اور لوگوں کو دے دے، دیکھے یہ ساری موضوعات ہیں، یعنی کہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ حدیثیں نہیں ہیں، لہذا تم ان کو حدیثیں مت کہو اور احادیث کہہ کے بیان نہ کرو۔ تو بالکل ان فرشتوں کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ
سارا جادو سیکھ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، ساری اقسام سکھائیں، تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ سب جادو ہے اور یہ سب یا تو فسق ہے یا کفر ہے، اس سے بچو، ان میں مت پڑو۔ لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں کیا جادو ہے اور اس میں کیا کیا قسمیں ہیں تاکہ ہم اس سے بچیں۔ اب بالکل یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ اب یونانی فلسفہ آیا ہے، تو یونانی فلسفے کو سہارا بنا کر بہت سارے لوگوں نے اسلام پر اعتراضات کیے، تو علماء نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے یونانی فلسفے کو پڑھا اور پھر ان اعتراضات کے جوابات اسی فلسفے کی زبان میں ان کو دیے۔ اب شرح العقائد النصفیہ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو یہ اصل میں یہ فلسفیانہ انداز میں علم العقائد، علم کلام جس کو کہتے ہیں، وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ فلسفیانہ انداز کے اندر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا اسی زبان میں جواب دیا جاتا ہے۔ اب کوئی عالم یہ فلسفے کو جانتا ہے، کوئی شخص ان کے پاس آئے اور کہے کہ جی حضرت مجھے یہ سکھا دیں تاکہ اسلام پر جو اس نوعیت کے اعتراضات ہوں تو میں انہی کی زبان میں ان کو جواب دوں، تو عالم کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو تم اس کو اسلام کے خلاف استعمال نہیں کرو گے بلکہ اسلام کے حق میں استعمال کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سیکھ کر خود ہی اسلام کے خلاف اعتراضات کرنے شروع کر دو۔ تو بالکل یہی معاملہ ان فرشتوں کا تھا کہ جب لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے کہ جی ہمیں بتائیں کیا کیا ہے جادو اور اس کی کیا کیا اقسام ہے، تو وہ اس سے وعدہ لیتے کہ ہم سے وعدہ کرو کہ تم سیکھ کر اس سے بچو گے اور لوگوں کو بچاؤ گے، نہ یہ کہ تم سیکھ کر خود اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ، لوگوں کو ستانے لگ جاؤ کہ ایک چیز تمہارے ہاتھ میں آ گئی اب تم اسی کو لے کر لوگوں پر جادو کرنے لگ جاؤ، لوگوں کو پریشان کرنے لگ جاؤ، تو یہ تم نہیں کرو گے۔ تو وہ لوگ وعدہ کر لیتے۔ تو اگر ان سیکھنے والوں میں سے کوئی اس وعدے کے خلاف چلتا ہے تو اس میں ان فرشتوں کا تو کوئی قصور نہیں نا۔ تو بہرحال ایک وقت تک وہ فرشتے رہے اور پھر جب اللہ کو منظور ہوا ان کو واپس بلا لیا گیا۔ تو یہ اس کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور ان آیات کے ضمن میں اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جادو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ جادو تو جادوگر کیا کرتے تھے اور جادو کرنا کوئی جائز عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال جادو کیا ہے، سحر کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔